بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، اس سے پہلے امام حسن پر 2 ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں۔ اس سے آگے مناسب تو یہی تھا کہ امام حسین پر کام کیا جائے، لیکن آپ کی زندگی اتنی وسیع اور اتنی دردناک ہے، اس پر کئی ایک ویڈیوز بھی کافی نہیں ہیں۔ اس لیے فی الوقت آپ کی زندگی پر لانے والی ویڈیوز کو مؤخر کرتے ہوئے امام زین العابدین پر ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، مختصر ترین ویڈیو، جس میں آپ کی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا نام علی بن الحسین بن علی بن ابو طالب ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، اور لقب آپ کا سجاد اور زین العابدین ہے، اور کثرت عبادت کے، اور آپ کو ذو السقطات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام حسین کے صاحبزادے، اور آپ کا ننہال ایران کا شاہی خاندان تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ یزدجرد کی بیٹی تھی حضرت شہربانو۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئیں۔ اس بات کا فیصلہ کہ یہ شہزادی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے خاندان کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، لہذا اس کو آزاد کرنا ضروری تھا، اور یہ شہزادی تھی۔ اب اس کا نکاح کس سے کیا جائے، یہ ایک سوال پیش ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا نکاح عبداللہ بن عمر سے کر دیا جائے، جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شہربانوں کو کہ امام حسین تشریف لائے، تو بڑی گہری نظر سے آپ کو دیکھ رہی تھی، تو آپ نے کہا بھئی فیصلہ ہو گیا، شہزادی شہزادے کو مل گئی، اور آپ نے امام حسین کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا، انہی سے امام زین العابدین ہیں۔ اس طرح آپ نسلاً ایران کے نواسے ہیں، اور آپ جو ہے نسباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جناب علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں یا پوتے ہیں۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی، جس وقت کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم زندہ تھے۔ 3.25 سال تک آپ اپنے دادا جان کی زندگی میں رہے۔ اس کے دوران اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی اس کے بعد آپ نے اپنے تایا حضرت امام حسن کی شہادت کا صدمہ بھی بچپن میں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ آپ تا کربلا قائم رہے، ساتھ رہے۔ کربلا میں بھی آپ ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت آپ کی 10 محرم کو شدید بیمار ہو گئے، اتنے کہ آپ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس طرح آپ بچ گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو نسل فاطمہ کو بچانا مقصود تھا، اس طرح آپ بچ گئے، لیکن بعد میں خواتین رسالت کے ساتھ تمام مذاہب میں آپ شامل رہے، شام لے جائے گئے، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آپ تشریف لے کر آئے۔ کربلا میں آپ کی عمر 23 سال تھی، اور آپ کو علی الاکبر کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ان کے متعلق کہتے ہیں علی الاوسط ہے، لیکن نہیں، علی الاکبر ہیں۔ آپ کا نام علی بن حسین ہے۔ علی الاوسط جو ہے وہ دوسرے بھائی تھے جو شہید ہوئے، وہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے، اس طرح ان کو علی الاوسط کہا جاتا ہے۔ آپ نے شام میں جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر جمعہ کے دن آپ کو خطبہ دینے کے لیے کہا گیا۔ امام زین العابدین نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جب مصائب کربلا بیان کی آپ نے، تو مسجد میں ایک شور و غوغا برپا ہو گیا۔ تو یزید نے کہا کہ بھئی فوری طور پہ اذان دو، کیونکہ اگر علی مزید کچھ کہے گا تو شام میں بغاوت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے جب اذان دلوانا شروع کی، نہ اس نے پہلے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو علی آج کس کا ڈنکا بج رہا ہے، تمہارے باپ دادا کا یا میرے باپ دادا کا، جب آپ قیدی ہو کر آئے۔ تو جب اذان دینا شروع کی تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے، آپ نے کہا یزید بتاؤ تیرے باپ دادا کا ڈنکا بج رہا ہے، میرے باپ دادا کا ڈنکا بج رہا ہے۔
تو بہرحال آپ کا وہ خطبہ یزید نے مکمل نہیں ہونے دیا اور اس طرح آپ نے وہ خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ نے شام کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عبادت گزار روح دیا تھا، آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور جب کبھی آپ نماز کے لیے جاتے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ جی آپ پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس بارگاہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ آپ جب شام میں تھے تو اس وقت آپ نے ایک مشہور فریاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ مشہور عالم ہے اور اس کے کچھ اشعار بطور تبرک میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کے ابتدا اس طرح ان نلت یاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہ النبی المحترم، صبح کی ہوا اگر تو پہنچ جائے کسی دن حرب کی سرزمین کو تو میرا سلام اس روزے میں پہنچا دینا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدیٰ من کفہ بحر الہمم، وہ ذات کے جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے اور جن کے رخسار بدر الدجا ہیں، اور جن کی ذات نور الہدیٰ ہے، اور جن کا ہاتھ یہ ہمتوں کا سمندر ہے، سخاوتوں کا سمندر ہے۔ اور آگے قرآنہ برہاننا نسخ لادیان مدد اذ جاءنا احکامہ کل الصحف سار العدم، کہ آپ کا قرآن ہماری دلیل ہے اور جو تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا ہے جو گزر چکے ہیں، جب اس کے احکام ہمارے پاس آ گئے تو سارے صحیفے کل عدم ہو گئے۔ اور آخر میں آپ نے یہ کہا، یہ لمبے قصیدہ ہے، آخری الفاظ یہ ہیں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم، اے رحمت للعالمین زین العابدین کی فریاد کو پہنچیے جو ظالموں کے ہاتھ میں گرفتار ہے اور مصائب اور مشکلات میں ہے۔ آپ کی کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اور تا دم آخر آپ کا یہ معمول جاری رہا، اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ آپ کو شام میں پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا کاش یہ ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں مجھے پہنائی جاتی آپ کے بجائے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ شہاب زہری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی وجہ سے تکلیف میں ہوں؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے ان کو پہنے ہوئے ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھو، اور اس کے بعد تاکہ تم پر آخرت میں آسانی ہو۔ جہاں تک ان بیڑیوں یا ان ہتھکڑیوں کا تعلق ہے تو ابھی میں چاہوں تو یہ مجھ سے الگ ہو جائیں گی، چنانچہ آپ نے ایسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ لگی ہوئی بیڑیاں اور لگے ہوئے ہتھکڑیاں اتار کے پھینک دیں، اور فرمانے لگے کہ یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرما رکھی تھی وہ عزیمت کی بنیاد پر آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی، ورنہ آپ جو کہتے تھے وہ فوری طور پر ہو بھی جاتا تھا، اور اس کے لیے لمبی تفصیلات موجود ہیں، لیکن مجھے اس وقت ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل میں بھی بے پناہ ید طولہ عطا کر رکھا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ کان رضی اللہ عنہ علیہ السلام نہایتاً فی العلم وغایتاً فی العبادت وکان لہ فی الیوم واللیلۃ اورادا لا تطیق القیام بها جماعۃ من الناس، کہ آپ علم میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور عبادت میں بھی آخری حد تک پہنچے ہوئے تھے، اور دن رات میں آپ کے پاس ایسے اوراد تھے کہ جب لوگوں کی ایک جماعت بھی مل کر وہ پورے نہیں کر سکتی تھی اور آپ پورے کر لیتے تھے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ظاہر آپ صاحب کرامت تو تھے، کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ آپ گئے، کسی بندے نے آپ سے شکایت کی کہ جناب میری یہ زمین بکتی نہیں ہے چونکہ اس میں پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا مجھے دے دو۔ آپ نے وہ زمین خرید لی، آپ کے جو مریدین یا آپ کے متعلقین تھے، آپ کے معتقدین، انہوں نے کہا جناب یہ بے آب و گیا زمین ہے، اس کو خرید کر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا مصلی اٹھاؤ، جب اٹھایا اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو بڑا کمال اور قوت عطا فرما رکھی۔ آپ کو آپ کے اخلاق کریمانہ کی ایک مثال بیان کرنا
کافی ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کہیں باہر نکلے گھر سے تو ایک شخص نے آپ کے لیے کوئی گستاخی کے الفاظ استعمال کیے، آپ کے معتقدین اور غلاموں نے اس کو مارنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو آگے بلاؤ۔ آگے آیا، فرمایا دیکھو ہماری بہت ساری باتیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، اس لیے تم اس کو چھوڑو جو تمہارا موضوع ہے، تم اپنی ضرورت بتاؤ کہ تمہاری ضرورت کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کی ضرورت کے بتانے کے بغیر ہی اسے 5000 درہم اور اپنا جبہ عطا فرما دیا، تو وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کی اخلاق کریمانہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرما رکھی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے گیا، آپ کی ایک لونڈی تھی، وہ بڑی حسین و جمیل تھی اور بالکل نوجوان، ابھی اس کی جوانی ابھر رہی تھی، تو اس شخص نے اس لڑکی کے چھاتی کو چھو لیا اور پھر وہ اندر گیا۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا، تو اندر گیا تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ دیواریں ہماری نظروں کے آگے حائل ہو سکتی ہیں؟ آئندہ کے لیے ایسا کبھی نہ کرنا، بہرحال یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے، اس کا یہ حل ہے۔ تو امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بصیرت عطا فرما رکھی تھی۔ عبد الملک بن مروان نے ایک دفعہ حجاج بن یوسف کو لکھا کہ تم آل عبد المطلب پر سختی مت کرو، چونکہ آل سفیان جو ہیں وہ مبالغہ کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور تم ان پہ سختی کرتے ہو۔ یہ خط اس نے چپکے سے اس حجاج کی طرف لکھا۔ امام زین العابدین کو اس کا علم ہو گیا، آپ نے اس کی طرف لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو تو نے یہ خط حجاج بن یوسف کو لکھا ہے، اللہ کو تمہارا یہ خط پسند آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حکومت کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہاری حکومت قائم رہے گی۔ لیکن باقی اس نے کہا تھا کہ جو تم نے کہا ہے کہ اگر یہ ظلم جاری رہا تو پھر تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، تو وہ اس سے باز نہیں آئے، لہٰذا 92 سال کے اندر ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور دوسرے ایک اہل بیت کے امام نے دوسرے کسی عباسی کو دیکھ کر پیش گوئی کی تھی کہ تمہاری حکومت بہت دیر تک قائم رہے گی، چنانچہ وہ 500 سال سے زیادہ دیر تک قائم رہی۔ آپ کے متعلق مشہور بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، تو ایک ہرنی قریب آ گئی، آپ نے فرمایا آؤ آ کے میرے ساتھ یہ دوپہر کا کھانا کھاؤ، وہ قریب ہو کر آ گئی، آپ نے اس کو کچھ کھلایا اور وہ چلی گئی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا جناب اس کو پھر دفعہ بلائیں، آپ نے پھر اس کو بلایا، وہ آ گئی، فرمانے لگے لیکن ایک شرط پر کہ میں اس کو پناہ دوں گا، تم نے اس کی پناہ کو ضائع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے۔ وہ آ گئی اور آ کے آپ نے اس کو کھانا کھلانا شروع کیا، تو کسی شخص نے اس کے پشت پر ہاتھ رکھا، وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میری پناہ کو توڑ دیا ہے، لہٰذا میں آئندہ تم لوگوں کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا فضل و کمال عطا کیا تھا علم، وہ ایک بے مثال علم تھا۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کے علوم کا کسی کو خبر تک نہیں، کتابوں میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو 57 سال کی عمر میں عبد الملک بن مروان نے کہا جاتا ہے کہ زہر دے دیا تھا، اس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔